اس وقت ہم لوگ ایک ایسے دور میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پر ہمارے اوپر امتحان بہت شدید ہوا ہوا ہے. آخر زماں کا دور ہے. تو کیا ہمیں اس آخرت میں اس کے اوپر، کیونکہ اب ہمارے سامنے صرف قرآن ہے کیونکہ پیغمبر کا زمانہ بھی نہیں ہے، تو کیا ہمیں کوئی آخرت میں کنسیشن ملے گا اس چیز کے حوالے سے کہ ایک تو ہم آخرت زماں میں ہیں اور ٹیسٹ بھی ہمارے اوپر مشکل ہے، اور ہمارے سامنے جو ہے وہ پیغمبر کا زمانہ بھی نہیں تھا جس میں پیغمبر خود موجود ہو اور آپ اس سے پوچھ سکیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ. بہت شکریہ. شکریہ. جی، قرآن اس میں بالکل واضح ہے کہ ہر شخص کو اس کے حالات کی رعایت ملے گی. یعنی یہ کوئی آج کے زمانے کی نہیں، رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہی اصول تھا. آدمی کے حالات کیا ہیں، اس کا علم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اپنا قانون بیان کیا ہے اس میں قرآن میں یہ فرمایا ہے لِیَبْلُوَکُمْ فِی مَا آتَاکُمْ، میں نے جو دیا ہے اسی میں آزماؤں گا نا. یعنی اگر میں نے علم دیا ہے، وہ پہنچ گیا ہے تو پھر پوچھوں گا. اگر عمل کا شعور ہے تو پھر پوچھوں گا. تو حالات اثر انداز ہوتے ہیں، حالات کی بنیاد کے اوپر اللہ کے قانون میں بھی رعایت ملتی ہے. اس زمانے کی لونڈیوں کے بارے میں دیکھیے، یعنی کتنی بڑی رعایت کا اعلان کر دیا گیا کہ اگر یہ اس جبر کے فضا میں بدکاری کر رہی ہیں اور دل میں پاک دامن ہونے کی خواہش ہے تو سزا نہیں دی جائے گی. تو اس لیے رعایت تو اللہ کا قانون ہے، ملے گی، لیکن رعایت لینے کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ کو رعایت ان چیزوں میں ملے گی جن میں آپ مجبور ہو گئے، بے بس ہو گئے. وہ بے بسی اور مجبوری کوئی ضروری نہیں کہ بندوق گردن پہ رکھ کے ہوتی ہے، وہ حالات سے بھی ہوتی ہے، معاشرت سے بھی ہوتی ہے، آدمی کے علم و عمل کی مقدار کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے. تو یہ تو اصول طے ہے، اس کے لیے کسی زمانے کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کا علم ہے، جتنا علم ہے اس کی بنیاد پر سوال ہوگا، جو آپ کا عملی شعور ہے اس کی بنیاد پر سوال ہوگا، اور آپ کے حالات کو ہمیشہ ملحوظ رکھا جائے گا. یہ تینوں چیزیں قرآن مجید نے واضح کر دی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض روایتوں میں اسی کی تعلیم دی ہے، اور یہ کہا ہے، اسی اصول پر کہا ہے کہ آخری زمانے میں کسی میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے بھی صحابہ سے کہا ہے تمہارے برابر ہو جائیں گے. برابر ہو جائیں گے مطلب یہ ہے کہ وہ سزا یا وہ جزا ان کے لیے ہو جائے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسے ہی انہی اصولوں کے اوپر قائم ہے. ٹھیک ہے سر. یعنی صحابہ کرام کا جو مرتبہ ہے وہ تو ایک امتیاز ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا. لیکن یہ فرمایا کہ وہ تم سے تمہارے برابر ہو جائیں گے، مطلب یہ کہ اجر ان کو اتنا مل جائے گا. سر اس میں جو علم کے بارے میں جو آپ نے ابھی فرمایا، تو کوئی شخص علم تو نہیں رکھتا مگر استطاعت ضرور رکھتا ہے، تو اس کے اوپر اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ آپ کو عقل دی گئی تھی، جسم دیا گیا تھا کہ آپ کر سکتے. یہ سب سوالات ہو گئے ظاہر. یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ آدمی یہ کہے کہ میں سیکھنے کے مواقع تو ہیں، مجھے سیکھنا نہیں ہے. یہ تو سرکشی ہے. جی. آپ اپنے اخلاص کے ساتھ، دیانت کے ساتھ سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے، اور اس کی بنیاد پر آپ اپنے علم اور عمل کو بھی بڑھائیں گے. اس میں کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ انسان کے بشری تقاضوں سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے حالات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ساری جتنی چیزیں ان کی رعایت وہ پروردگار دے گا جو غفور و رحیم ہے. رعایت یہ اور چیز ہے بالکل، اور سرکشی بالکل اور چیز.